مجھے خبریں کدھر سے آتی ہیں؟ اب میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مجھے کیسے پتا چلتا ہے؟ ایک تو میں گورنمنٹ میں 3.5 سال رہا، میری ریلیشن شپس ہیں، اداروں کے اندر لوگوں کو میں جانتا ہوں، ایجنسیز کے اندر لوگوں کو میں جانتا ہوں۔ ویسے جو اداروں کے اندر، سارے اداروں کے اندر جو باہری اکثریت ہے وہ سب متنفر ہے جو ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، جو انہوں نے 6 مہینے میں کیا ملک کے ساتھ، جو مہنگائی کے اندر لوگوں کے حالات ہیں، معیشت نیچے جا رہی ہے، انڈسٹری نیچے جا رہی ہے، ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہے، ٹیکس کلیکشن نیچے جا رہا ہے، ریمیٹنسز نیچے جا رہی ہیں، جو کسان ہیں، جو ریکارڈ ہماری 17 سال میں گروتھ ریٹ تھی ایگریکلچر میں، زراعت میں 4.5%، وہ آج نیچے چلے گئے۔ تو لوگ ان سے تنگ ہیں، اور لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ کیا سازشیں چل رہی ہیں۔ میں صرف اپنی قوم کے سامنے ایونٹس رکھنا چاہتا ہوں جو پچھلے 6 مہینے میں ہوئے ہیں۔ یہ ضرور آپ کو سمجھنا ہے کہ اس قوم سے ہوا کیا ہے۔ مارچ 6 یا 7 کو مراسلات ہیں، اور اگلے دن اور نو کانفیڈنس موشن، عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی جاتی ہے اسمبلی میں، اور دیکھتے دیکھتے سارے ہمارے لوگ، ایک منڈی لگتی ہے سندھ ہاؤس میں، اور لوگ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ گورنمنٹ کبھی ہارتی نہیں ہے نو کانفیڈنس۔ وہ کیوں نہیں ہارتی؟ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کے وسائل ہوتے ہیں، ہمارے پاس گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے۔ ہم چاہتے تو منڈی لگی ہوئی تھی نا، وہ 20 کروڑ 25 کروڑ آفر کر رہے تھے، ہم زیادہ پیسے دے دیتے، گورنمنٹ کا پیسہ تھا جو پہلے ہوتا رہا ہے۔ اور یہ جو پیسہ انہوں نے استعمال کیا، یہ بھی چوری کا پیسہ تھا، یہ کوئی ڈکلیئرڈ پیسہ تو نہیں تھا، یہ بلیک کا پیسہ تھا، یا انہوں نے سندھ گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کیا، تو انہوں نے خرید لیے لوگ۔ ہم نے پرنسپل فیصلہ کیا کہ ہم اس آکشن کے اندر حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ اگر ہم گورنمنٹ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا پیسہ، عوام کا پیسہ چوری کرتے ہیں، جو عوام کی ان کا حق ہے، گورنمنٹ گر جاتی ہے۔ سارے سمجھتے ہیں کہ جناب اب تحریک انصاف کی قبر کھد گئی ہے، عمران خان ہمیشہ کے لیے گیا اور مٹھائیاں بٹے گی۔ لیکن پاکستانی قوم وہ کرتی ہے جو اس نے کبھی پہلے کیا ہی نہیں۔ تو 10 تاریخ کو، اور میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں 10 اپریل کو، میں خود ہی حیران کہ جو شام کو سینز دیکھے، جو لوگ سڑکوں کے اوپر آئے، جس طرح لوگ نکلے، میں بشرا بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا، تو ہم خود حیران رہ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ کہ یہاں 90 کی دہائی میں 2 حکومتیں کرپشن میں نکالی گئی۔ جب وہ کرپشن میں جاتی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نکالتی تھی، لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے۔ پھر جنرل مشرف آ گیا، 2 دفعہ کرپشن میں ان گورنمنٹس کو نہ کہ وہ خود اس نے مارشل لا لگا دیا، لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، لوگ ان کی کرپشن سے تنگ تھے، ان 2 جماعتوں کی۔ اس کے بعد جنرل مشرف نے ان کو NRO دے دیا۔ مجھے لوگ ووٹ دیتے ہیں اس لیے کہ لوگ ان سے تنگ تھے۔ اس باری پاکستانی قوم نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ جو 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے، اور اس لیے وہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی۔ میں نے عوام سے میں اٹھا ہوا ہوں۔ میں نے تو میری کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر میری پارٹی تو نہیں بنی تھی، جس طرح نواز شریف بنا تھا یا جس طرح ذوالفقار علی بھٹو بنا تھا۔ میں تو 22 سال سٹرگل کر کے عوام سے اوپر آیا تھا، تو میں نے تو عوام میں واپس جانا تھا۔ اور عوام نے جس طرح میں اب کیا کہوں، میری پذیرائی کی، جس طرح انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، میں تو خود ہی اس پہ بھی حیران رہ گیا۔ گرمی کی انتہا، یعنی اس باری اپریل اور مئی، دنیا میں کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے گرم ملک تھا، اتنی گرمی تھی، اور ایک سے ایک بڑا جلسہ پبلک نے آنا شروع ہو گیا۔ ہم نے ایک لانگ مارچ اناؤنس کی 25 مئی کو۔ جب ہم نے لانگ مارچ اناؤنس کی تو انہوں نے 3 لانگ مارچز ہمارے خلاف کی۔ ہم نے سمجھا کہ آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، ہم نے ان کو کہیں روکا نہیں تھا، ہم نے ان کو اجازت دے دی، تو یہ بھی میں آنے دیں گے۔ انہوں نے جو تشدد کیا،
جو لوگوں کے گھروں میں 2-2 دن پہلے راتوں کے 3 بجے جا کے انہوں نے جس طرح کا تشدد کیا، نہ چادر نہ چار دیواری، لوگوں کو اٹھا اٹھا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، کس وجہ سے؟ اس کے بعد انہوں نے جب وہ پرامن احتجاج ہوا وہاں اسلام آباد میں، ان کے اوپر شیلنگ، فیملیز نکلی ہوئی ہیں، ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی. اور ہم حیران کہ کیا ان کے لیے جائز ہے لانگ مارچ اور ہمارے لیے نہیں ہے؟ اوپر سے پہلے آپ بیرونی سازش کے تحت آئیں، پھر سارے چوروں کو اوپر بٹھا دیں، ہم احتجاج کریں تو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے ماریں. تو اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ یہ پارٹی بالکل ہی ختم ہو جائے گی، ممی ڈیڈی پارٹی ہے، یہاں تو عورتیں بچے آتے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ ختم ہو جائے گی. اور یہ سمجھے نہیں پاکستانی قوم کو، کیونکہ بند کمروں میں جب فیصلے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا ہے. جس طرح بھیڑ بکریوں کو مار مار کے سیدھے نہیں کرتے، وہ شروع ہو گیا کرنا. بائی الیکشن آیا 17 جولائی کو. 17 جولائی کے بائی الیکشن میں ساری گورنمنٹ کی مشینری استعمال ہوئی. الیکشن کمیشن نے ہر قسم کی دھاندلی کی ان کے لیے. ای وی ایم مشین اس نے اس لیے نہیں آنے دی کیونکہ ان دونوں پارٹیز نے جعلی ووٹس رجسٹر کروائی ہوئی ہیں ہر حلقے میں. نہیں تو کامن سینس ہے کہ ساری ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. جو 2015 کے اندر جو جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی دھاندلی پہ، اس میں ایک چیز واضح ہوگی کہ اگر آپ ای وی ایم مشینز لے آئیں تو 90% دھاندلی ختم ہو جاتی ہے. انہوں نے جان کے نہیں آنے دی. اس کے باوجود پی ٹی آئی سویپ کر جاتی ہے، تحریک انصاف جیت جاتی ہے، سارے دنگ رہ جاتے ہیں. پھر بھی سائنس نہیں پڑھے کہ قوم کدھر کھڑی ہے. یہ ذرا سنیں، ایم پیز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ اس کو چھوڑو عمران خان کو. کیا ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے؟ کہ ہمارے پاس ہمارے کرپشن کیسز ہیں. اگر وہ نہیں مل رہا ہے تو ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، آپ کی گندی ویڈیوز ہیں، وہ ہم بلیک میل کرنے کے لیے. یہ تماشا ہو رہا پاکستان میں. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ کن لوگوں کی آج ویورشپ اوپر ہے اور کن کی نیچے ہے. آپ کو پتا چل جائے گا عوام کدھر کھڑی. عوام بیوقوف نہیں ہے. یہ جو عوام آپ کو بار بار میسیجز بتا رہی ہے کہ وہ ایک ابراہیم لنکن کی سینگ ہے کہ یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. تھوڑا وقت سب کو پاگل بنا سکتے ہیں، سارا وقت کبھی کوئی انسان نہیں، معاشرہ پاگل نہیں بن سکتا. تو لوگوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے اور لوگ بتا رہے ہیں. پھر الیکشن ہوا، بائی الیکشن ہوا ہمارا 9 سیٹوں پہ میں کھڑا ہوا صرف ایک پوائنٹ بتانے کے لیے کہ عوام کدھر کھڑی. 9 سیٹوں میں سے 8 جیتا. یہ ورلڈ ریکارڈ ہے، دنیا میں کبھی ایک پارلیمنٹیرین 12 سیٹیں نہیں ایک اسمبلی میں جیتا. پھر عوام بتا رہی ہے وہ کدھر کھڑے ہیں. لیکن نہیں، عوام کی نہیں سننی. کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو، کسی طرح اس کے اوپر کیسز بناؤ، کسی طرح اس کو گندا کرو، اس کے اوپر مڈ سلنگنگ کرواؤ، اس کو ثابت کرو کہ جناب یہ بھی باقیوں کی طرح ہے.